بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درباری امراء بھی یہی چاہتے تھے کہ محمود کی پرجلال شخصیت سیاست و اقتدار کے پس منظر میں چلی جائے۔ اس خواہش کی بس ایک ہی وجہ تھی کہ وہ محمود کی حد سے زیادہ خود اعتمادی، بلند حوصلگی، بے خوفی اور سرکشی کے باعث ذہنی طور پر پریشان رہتے تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر محمود برسر اقتدار آ گیا تو وہ اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے اور ان میں سے اکثر کی عمارتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ عیش پرست اور غیر ذمہ دار لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا افسر اعلیٰ بھی بزدل اور ناکارہ ہو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ان کے اشاروں پر رقص کر سکے۔ تمام امراء نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اسماعیل کے دور حکومت میں سکون و عافیت سے اپنے پسندیدہ انداز میں زندگی بسر کر سکیں گے۔ اس لیے سارے امیر والی غزنی کے سامنے اس کے چھوٹے بیٹے اسماعیل کی تعریفیں کرتے رہتے۔ ان جھوٹی اور ریاکارانہ تعریفوں نے امیر سبکتگین کو بڑے فریب میں مبتلا کر دیا اور وہ آہستہ آہستہ اپنے لائق ترین فرزند محمود سے دور ہوتا چلا گیا۔ پھر اچانک غزنی کی تاریخ نے ایک نئی کروٹ لی۔ امیر سبکتگین اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ یکایک اسے ہلکی سی سردی کا احساس ہوا اور کچھ دیر بعد تیز بخار ہو گیا۔ سبکتگین نے بہت کوشش کی کہ وہ بخار کی حالت میں بھی امور سلطنت انجام دیتا رہے، مگر بخار کی شدت نے اسے دربار سے اٹھ کر قصر شاہی جانے پر مجبور کر دیا۔ تمام درباری اتباع فوری طور پر طلب کر لیے گئے اور پھر ان سب حاذق حکماں نے والی غزنی کی نبض دیکھ کر بیک زبان کہا، امیر معظم، یہ موسمی بخار ہے، انشاءاللہ بہت جلد اتر جائے گا۔ طبیبوں کی روایتی تسکین آمیز گفتگو سن کر امیر غزنی مسکرانے لگا، مگر دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ سبکتگین کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی تھکن پوشیدہ تھی۔ پھر یہ بخار شدت اختیار کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ امیر سبکتگین پر بار بار غشی طاری ہو جاتی۔ مملکت کے تمام اعلیٰ طبیب باہم مشورے کے بعد مختلف تیز اثر دوائیں آزما رہے تھے، مگر کسی طرح بھی بخار نہیں ٹوٹتا تھا۔ بس ان دواؤں میں اتنی ہی تاثیر باقی رہ گئی تھی کہ کچھ دیر کے لیے بخار میں کمی واقع ہو جاتی تھی اور سبکتگین ہوش میں آ جاتا تھا۔ بیماری کے دوران امیر سبکتگین ترمذ میں قیام پذیر تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح غزنی پہنچ جائے۔ امیر کو جب بھی ہوش آتا وہ اپنے وزیروں سے مخاطب ہو کر کہتا، مجھے دارالحکومت لے چلو، میں آخری بار اس شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں جس سے میرے لڑکپن اور جوانی کی بے شمار یادیں وابستہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں میرے شیخ نظام شاہ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی اپنی فطرت کے مطابق والی غزنی سے بھی بے وفائی کرے، مجھے نظام شاہ کے حضور لے چلو۔ صحت ملے نہ ملے، مگر مرتے وقت کم سے کم ایک مرد مومن کا چہرہ تو آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ امیر سبکتگین کی خواہش سن کر تمام طبیب و غمگسار انتہائی شکستہ لہجے میں کہتے، امیر محترم اس طویل سفر کے متحمل نہیں ہو سکتے، ذرا توانائی بحال ہو جانے دیجیے، بس چند روز اور۔ اگر تمہارے خیال میں میری موجودہ صحت اس طویل راستے کی دشواریوں کو برداشت نہیں کر سکتی تو کم سے کم نظام شاہ تک میرا پیغام ہی پہنچا دو اور شیخ سے کہو کہ شاید دوا کا وقت گزر گیا، اب اس خادم کو ان کی دعا کی ضرورت ہے۔ امیر غزنی کے لہجے سے ایسی شکستگی جھلک رہی تھی کہ جیسے اس کا آخری وقت آن پہنچا ہو۔ والی غزنی کی باتیں سن کر درباری طبیب اپنے امیر کے سامنے تو کچھ نہ کہہ سکے، مگر ان سب نے امراء مملکت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، امیر محترم پر شدید نقاہت طاری ہے، اس لیے مایوسی کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا ذاتی اندازہ یہی ہے کہ یہ ضعیف و توانائی چند روز میں دور ہو جائے گی۔ دراصل درباری طبیبوں کو نظام شاہ کا ذکر پسند نہیں تھا۔ ان کے خیال میں دوائیں ہی کسی بیمار انسان کو شفا یابی کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں، اور جب دوائیں اپنا اثر چھوڑ دیں تو پھر دنیا میں کوئی طریقہ علاج باقی نہیں رہتا۔ وہ لوگ دعاؤں کے ذریعے شافی علاج کے قائل ضرور تھے، مگر انہیں نظام شاہ پر اعتماد نہیں تھا۔ درباری طبیبوں کے خیال میں نظام شاہ ایک مجذوب الحال شخص تھا جسے امیر سبکتگین کی بے پناہ اور اندھی عقیدت نے شہرت بخش دی تھی۔ اسی لیے تمام طبیبوں نے سبکتگین کی اس خواہش کو کوئی اہمیت نہیں دی اور وہ وزرائے مملکت سے یہی کہتے رہے کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، امیر بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ بعض وزیروں کی رائے تھی کہ امیر کے حکم پر عمل کیا جائے اور ایک تیز رفتار قاصد ترمذ سے غزنی کی طرف روانہ کر دیا جائے تاکہ حضرت نظام شاہ امیر کی علالت سے باخبر ہو سکیں۔ مگر جب سبکتگین کی دوسری بیوی ایلبتگین کی بیٹی کو شوہر کی اس خواہش کا علم ہوا تو اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، کسی قاصد کو غزنی بھیجنے کی ضرورت نہیں، کیا یہ اپنے فن کے ماہر طبیب جھوٹ بول رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ امیر محترم بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔
وزرائے مملکت نے ملکہ غزنی کے حکم کو سن کر اپنی گردنیں جھکا لی۔ امیر ایلبتگین کی بیٹی اس راز سے بخوبی واقف تھی کہ اس کا سوتیلا بیٹا محمود نظام شاہ کا محبوب ہے اور بڑا لڑکا ہونے کی حیثیت سے بھی وراثت میں محمود کو اولیت حاصل ہے۔ اس لیے اگر امیر سبکتگین زندگی میں غزنی پہنچ کر نظام شاہ سے ملاقات کر لیتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ شیخ سے بے پناہ عقیدت کے سبب محمود کو اپنا جان نشین نامزد کر دیتا اور اس طرح امیر ایلبتگین کی بیٹی کا سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ امیر ایلبتگین کی بیٹی نے اپنے شوہر کے علم کو یکسر نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ اس نے محمود اور اس کی والدہ کو بھی امیر غزنی کی علالت کی خبر نہیں ہونے دی۔ اس وقت محمود کی ماں غزنی میں قیام پذیر تھی اور سبکتگین سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اگر عمرائے سلطنت چاہتے تو انتہائی تیز رفتار قاصدوں کو نشا پور بھیج کر محمود تک امیر غزنی کی بیماری کی خبر پہنچا سکتے تھے، مگر ان کی تو دلی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح محمود جانشینی کے منصب سے محروم ہو جائے، پھر وہ کمسن اسماعیل کو سیاست کی دکان کا کھلونا بنا ڈالیں۔ الغرض ملکہ ثانی امیر ایلبتگین کی بیٹی سے لے کر ایک عام وزیر تک سب کے سب اپنے اپنے مفادات کے مطابق چالیں چل رہے تھے اور ایک اسلامی سلطنت شطرنج کی بساط بن کر رہ گئی تھی۔ اپنی ماں کے حکم پر سختی سے عمل کرتے ہوئے امیر سبکتگین کا چھوٹا بیٹا اسماعیل ہر وقت باپ کے بستر کے قریب موجود رہتا تھا۔ جب بھی والی غزنی ہوش میں آتا اور اپنے چھوٹے فرزند اسماعیل کو کسی خدمتگار کی طرح دست بستہ کھڑے ہوئے دیکھتا تو اس کے خشک ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ ابھر آتی اور وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہنے لگتا، فرزند، میں جذبہ جان نثاری کو پوری شدت کے ساتھ تمہارے چہرے پر موجزن دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کبھی وقت پڑا تو تم اپنے باپ کو بچانے کے لیے اپنی جان سے بھی گزر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے اپنے مشیر خاص شیخ ابو الفتح کی طرف دیکھا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، ابو الفتح، تمہیں پورے ہوش و حواس کے ساتھ میری یہ بات سن لینا چاہیے کہ میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں۔ شیخ ابو الفتح ایک انتہائی عالم و فاضل انسان تھا۔ سیاست کے پیچ و خم پر اس کی گہری نظر تھی۔ ذہانت و تدبر میں دور دور تک اس کا کوئی دوسرا حریف نہیں تھا۔ شیخ ابو الفتح کی ذہانت کا کمال تھا کہ اس نے بڑے بڑے الجھے ہوئے سیاسی مسائل حل کیے تھے، جس کے باعث امیر سبکتگین کی حکومت کو زیادہ استحکام حاصل ہوا تھا، اور اسی وجہ سے والی غزنی شیخ ابو الفتح کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ شیخ ابو الفتح نے اپنے امیر کا نیا حکم سنا اور سر جھکا لیا، مگر اس کے چہرے پر ابھر کر ڈوبنے والے نشان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر جب کچھ دیر کے لیے اسماعیل اپنے باپ کے پاس سے ہٹا تو شیخ ابو الفتح نے سرگوشی کے انداز میں والی غزنی کے حضور عرض کیا، امیر ذیشان، اپنی مملکت کے اسرار و رموز مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر صاحبزادہ محمود کو اس طرح نظر انداز کر دینا آداب سیاست کے منافی ہے۔ شیخ ابو الفتح نہایت باوقار لہجے میں بول رہا تھا، اور ابھی صاحبزادہ اسماعیل کم عمر بھی ہیں۔ شیخ ابو الفتح نے چند الفاظ میں جانشینی کا مسئلہ حل کرتے ہوئے والی غزنی کو بہت مناسب مشورہ دیا تھا، مگر اپنے مشیر خاص کی بات سن کر امیر سبکتگین برہم نظر آنے لگا۔ لیکن میں تو ابھی زندہ ہوں ابو الفتح۔ شدید نقاہت کے باوجود امیر سبکتگین کے لہجے میں اقتدار کی وہی گرج تھی۔ اللہ آپ کی زندگی میں میری عمر بھی شامل کر دے، مگر میں حق نمک ادا کرنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ ابو الفتح نے امیر کی مرضی کے خلاف مثالی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور حق نمک یہی ہے کہ میں اپنی عقل کے مطابق حضور والا کو مشورہ دوں۔ میں اس وقت تم سے مشورہ طلب نہیں کر رہا ہوں ابو الفتح۔ امیر سبکتگین کے لہجے سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اگر تمہارا امیر اس دنیا میں موجود نہ رہے پھر تم پر صاحبزادہ اسماعیل کی اطاعت لازم ہے۔ بے شک ابھی وہ بچہ ہے، مگر تمہاری عمر کی پختگی اور مشاہدات و تجربات کی وسعت کس کام کی؟ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری طرح اسماعیل کے بھی وفادار رہو گے۔ ابو الفتح خاموش بیٹھا رہا۔ اس جیسا مدبر اور دانشمند ایک نو عمر کی سرداری پر اتنی آسانی کے ساتھ حلف نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ابو الفتح، امیر سبکتگین نے دوبارہ اپنے مشیر خاص کو مخاطب کیا، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تم کسی ذہنی کشمکش کا شکار ہو۔ ابو الفتح جانتا تھا کہ مسلسل بیماری نے امیر سبکتگین کے دماغ کو بھی تھکا دیا ہے، اس لیے اس نے مصلحتاً اقرار کر لیا، میں ہر حال میں امیر محترم کی وراثت کا خیر خواہ رہوں گا۔ ابو الفتح نے بڑی ذہانت کے ساتھ وراثت کا لفظ استعمال کیا تھا، اور محمود کا نام بھی امیر کے وارثوں میں شامل تھا،
مگر سبکتگین نے یہی سمجھا تھا کہ ابوالفتح اسماعیل کے اطاعت پر رضامند ہو گیا ہے۔ اپنے مشیر خاص کی بات سن کر امیر سبکتگین نے اطمینان کی سانس لی۔ ابوالفتح، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ محمود میرا بیٹا ہے، اس لیے تمہاری نسبت میں اسے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ ایک سخت مزاج نوجوان ہے اور کامیاب حکمرانی کے لیے سخت گیری کے ساتھ ساتھ نرمی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، مگر محمود کی ذات میں کسی قسم کی لچک نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر امرائے سلطنت اس سے ناراض رہتے ہیں۔ ایک دانشور کی حیثیت سے تم خود ہی غور کرو کہ جب کسی فرما روا سے اراکین سخت خفا ہو جائیں تو وہ پھر کس طرح حکومت کرے گا۔ اگرچہ بات کرتے وقت سبکتگین کی سانس اکھڑ جاتی تھی، پر پھر بھی وہ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کی توجیہ بیان کیے جا رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محمود کے مقابلے میں اسماعیل کو خواص و عوام کی زیادہ حمایت حاصل رہے گی۔ وہ میرے آقا امیر علب تگین کا نواسہ ہے، اور اس نسبت سے تمام ترک سرداروں کے سر اس کے آگے ہمیشہ خم رہیں گے۔ اس کے برعکس محمود کو یہ سیاسی تائید حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں نے ان کی تمام حقائق کے پیش نظر جان نشینی کے نازک ترین مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تجربے اور مشاہدے کے اعتبار سے اسماعیل ایک کمزور لڑکا ہے۔ وہ سیاست کے خارزار میں بار بار لڑکھڑائے گا اور بار بار زخمی ہوگا، مگر جب بھی ایسا ہو تو تم اپنے تدبر کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دینا، وہ فوراً سنبھل جائے گا۔ اور اگر اسماعیل اپنی کم فہمی کے ہتھیار سے خود ہی زخمی ہو جائے تو تم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے زخم پر اپنی عقل و دانش کا مرہم رکھ دینا۔ اس طرح مجھے یقین ہے کہ وہ چند روز میں شفا یاب ہو جائے گا۔ ابوالفتح بہت غور سے والی غزنی کی گفتگو سن رہا تھا۔ پھر جب سبکتگین خاموش ہو گیا تو ابوالفتح نے بہت آہستہ لہجے میں رک رک کر کہا، گستاخی معاف، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر محترم اس قدر مایوسی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اگر صاحبزادہ اسماعیل ہی کو سلطنت غزنی کا وارث ہونا ہے تو پھر وہ آپ ہی کے زیر نگرانی سیاست کے تمام اسرار و رموز سیکھ جائیں گے۔ کاش یہ ممکن ہوتا۔ سبکتگین نے ایک آہ سرد کھینچی۔ ایسا لگتا ہے کہ میری مہلت زیست ختم ہو گئی ہے۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکنے لگی تھی۔ نہیں امیر ذیشان، ابوالفتح نے بے قرار ہو کر کہا، آپ کی حوصلہ مندی تو تاریخ غزنی کا ایک روشن باب ہے۔ اگر آپ بھی ایسی شکستگی کی باتیں کرنے لگیں گے تو پھر کیا باقی رہے گا؟ ہر طرف گہری تاریکی پھیل جائے گی۔ تمام درباری طبیبوں کی متفقہ رائے ہے کہ آپ کو کوئی لا علاج مرض لاحق نہیں ہے، اور آپ کی عمر بھی ایسی نہیں ہے کہ سلطنت غزنی کے جانثار آپ کی شفا یابی سے مایوس ہو جائیں۔ درباری طبیب میرا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ امیر سبکتگین نے جبراً مسکرانے کی کوشش کی، اور اگر ہم ان کی تشخیص کو درست مان لیں تب بھی محض وہ طبیب ہی رہیں گے۔ ان کی آنکھیں میرے جسم کی دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، مگر میں فرشتہ اجل کے قدموں کی چاپ کئی روز سے سن رہا ہوں، جو لہجہ بلہجہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اپنا خواب بیان فرمائیے امیر محترم، شاید آپ کا یہی کم علم خدمتگار اس خواب کی خوشگوار تعبیر پیش کر سکے۔ شیخ ابوالفتح کی آواز میں ہلکا ارتعاش تھا۔ میں نے خواب میں ایک بہت بڑے اور تناور درخت کو جڑ سے اکھڑ کر زمین پر گرتے دیکھا ہے۔ میرے نزدیک یہ کسی مقتدر ہستی کے انتقال کی علامت ہے۔ والی غزنی کا خواب سن کر شیخ ابوالفتح سناٹے میں آ گیا تھا۔ امیر سبکتگین اس جان لیوا مرض کو شکست دے کر زندگی کی طرف واپس لوٹے یا موت ان کا مقدر بن گئی؟ آگے کیا ہوا آپ کو سنسنی خیز داستان کے اگلے حصے میں بتائیں گے۔